پاکستان گزشتہ کئی برسوں سے توانائی کے مسائل سے دوچار ہے اور ان مسائل پر قابو پانے کا اہم طریقہ ہے انرجی ایفیشنسی اور توانائی کی بچت. لیکن ہم انرجی ایفیشنسی کیسے کریٹ کر سکتے ہیں, کیسے سوچ پر بات ہو سکتی ہے, وہ چاہے پھر ایز این انڈیویجول ہو یا پھر ایز این کلیکٹیو لیول پر ہم کریں, کوئی اسٹیپس لیے جائیں کہ جس سے ہم انرجی ایفیشنسی کی طرف جا پائیں. تو یہ جاننے کے لیے آج ہمیں پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر سردار معظم صاحب. آپ مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں نیشنل انرجی ایفیشنسی اینڈ کنزرویشن اتھارٹی. السلام علیکم جی, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, ٹھیک ٹھاک. سر تھوڑا سا اس اتھارٹی سے متعلق بتائیں کہ اس کا مینڈیٹ کیا ہے, کیسے یہ کام کرتا ہے؟ نیشنل انرجی ایفیشنسی اینڈ کنزرویشن اتھارٹی اس سے پہلے پاکستان میں یہ انرکون کے نام سے تھی. سم ویئر اراؤنڈ مڈ 80s اس کو سٹارٹ کیا گیا تھا. فوکس سارا اس کا یہ ایک ایکٹ کے تھرو دس از اتھارٹی کریٹڈ جس کا کام ہی انرجی ایفیشنسی اینڈ کنزرویشن لے کے آنا. اس کے اندر سب سے جو میجر ایریاز ہیں وہ ہیں آپ کی سیکٹورل اپروچ ہے کہ آپ تمام سیکٹرز, پاور, پیٹرولیم, آپ کی بلڈنگز, آپ کی انڈسٹری, آپ کی ٹرانسپورٹ, آپ کی ایگریکلچر سیکٹر, ان سب کے اندر انرجی ایفیشنسی لے کے آنا, وہ اس کا مینڈیٹ ہے. اچھا, کوئی انیشیٹیوز اس طرح کے جو آپ ہائی لائٹ کرنا چاہیں جو کہ ابھی لیے جا رہے ہیں, لیے جا چکے ہیں؟ اچھا, اس میں نا کافی سارے کام ایسے ہیں کہ سوری اس کو ملٹیپل ڈائمینشن سے دیکھا جاتا ہے. کام جو ایک فریم ورک تھا پاکستان کے اندر جو انرجی ایفیشنسی کا, کہ ایک پالیسی بنائی گئی, اس کو ایک لے کے آیا گیا. اسی کے ساتھ ساتھ جڑی ہوئی چیزیں پھر اس کے ایک ایکشن پلان کے تھرو. ابھی پاکستان کے اندر انرجی کنزرویشن بلڈنگ کوڈ نہیں جو تھا وہ آؤٹ ڈیٹڈ تھا, اس کو ریوائز کیا گیا. اب وہ کوششیں کی جا رہی کہ نئی بلڈنگز اور جو پرانی بلڈنگز ہیں ان کو انرجی ایفیشینٹ کر لیں. اب بیسیکلی ونس یو ہیو پراپرلی انسولیٹڈ بلڈنگز تو آپ کی ہیٹنگ اینڈ کولنگ سیف ہوگی, وچ ول ڈیفینیٹلی افیکٹ یور ایئر کنڈیشنرز, ریفریجریٹرز, ایوری تھنگ. ان ونٹرز ہیٹنگ وہ بھی اسی کے ساتھ انسولیشن کے ساتھ افیکٹ ہوتی ہے. آئی تھنک سیکنڈ امپورٹنٹ تھنگ از کہ جو اپلائنسز ہیں آپ کے فینز, ایئر کنڈیشنر, یہ سارے اپلائنسز ان کو کس طرح ایفیشینٹ بنایا جائے. ٹیکنالوجی چینج کر کے ٹیکنالوجی چینج کر کے کر سکتے ہیں. تھرڈ آئی تھنک امپورٹنٹ ایسپیکٹ واز کہ اوور آل ایسا فریم ورک, ایسی اویئرنیس لے کے آنا, لوگوں کو بتانا کہ اس میں کیا کیا جا سکتا ہے. فار ایگزامپل یہ جو پیلا بلب ہے میرے فوراً ذہن میں وہی آیا تھا, تو وہ پاکستان میں بین ہو گیا. بین ہو گیا جی, تو استعمال تو بھی ہوتا ہے نہیں. اب یہ جو سٹاک میں آلریڈی کہیں پڑے ہیں, اچھا پروڈکشن بین ہو گئی, پروڈکشن بین کر دی گئی کہ نو مور انکینڈسنٹ بلبس ان پاکستان. تو یہ ایک ایسپیکٹ تھا جو کیا گیا. اس کے علاوہ انڈسٹری کے ساتھ, بلڈنگز کے ساتھ, ان سب کے ساتھ ایک پورا کمپریہنسو پلان ہے ان پلیس جس کے اوپر کام ہو رہا ہے. اور اس کو سپورٹ کرنے کے لیے, اس کو ہیلپ کرنے کے لیے نیشنلی گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے بھی کافی سارے ذرائع دیے گئے, اور انٹرنیشنلی بھی ہمارے کافی ساری سپورٹ ہے کہ ورلڈ بینک, ADB, ادر ڈونر ایجنسیز. کیونکہ اس کا جو ایک امپیکٹ ہے نا کہ اگر آپ کی CO2 ایمیشنز کم ہوتی ہیں, انفیکٹ تو آپ جب کم انرجی یوز کریں گے CO2 ایمیشنز کم ہوں گے, وہ آپ کی کلائمیٹ چینج میٹیگیشن سائڈ کو بھی ایڈریس کرتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. سو اٹس اے ویری سورٹ آف کراس کٹنگ تھنگ کہ جو آپ کی ایک طرف بل میں کمی کرتا, آپ کی ڈیلی لائف کو بیٹر کر سکتا. پلس جو آپ کا اپنا ایک ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے کہ ہر کمرے کی لائٹ آن ہے, پنکھا آن, اگر کوئی نہیں بھی بیٹھا ہوا تو بھی. دوسرا ہماری جو بلڈنگز بن رہی ہوتی ہیں, گھر بنا رہے ہوتے ہیں, ہمیں چونکہ یہ گھر پسند ہے, اس کی یہاں پہ ایسی دیوار ہونی چاہیے, یہاں پہ کھڑکی ہونی چاہیے. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اچھا وہ گھر کس جگہ بن رہا ہے, سورج نے کہاں سے طلوع ہونا ہے, کہاں غروب ہونا ہے, کہاں پہ کھڑکی ہونی چاہیے, کہاں روشن دان ہونا چاہیے. ہم یہ بھی تو نہیں کر رہے, یہ بھی تو غلطی ہو رہی ہے. بالکل آپ نے ٹھیک بات کی ہے. اس میں دیکھیں کوشچن جو بلڈنگ انرجی کنزرویشن کا ہم سارا آئیڈیا ہے وہ بلڈنگ کی اورینٹیشن ہے فرسٹ. اس میں بھی پھر اربن ڈیزائن کی بات ہوتی, سٹی سائز کی بات ہوتی, ورٹیکل, ہاریزنٹل. پھر اس کے بعد اس کی آتی ہے فار ایگزامپل اس کے اندر جب آپ دیکھتے ہیں وال ٹو ونڈو ریشوز کے, آپ نے اس کو کس طرح اس کی جو سارے ٹیکنیکلی بلڈنگ انویلپس اس کو کیسے دیکھنا ہے. یہ ساری چیزیں اگر ایک اچھے ڈیزائنر, ایک اچھے آرکیٹیکٹ, اچھے اسٹرکچرل انجینئرز وہ ان سے نہیں بنواتے ٹو سیو سم منی, اینڈ دین فار نیکسٹ 50 years یو پے فار دیٹ. تو ایک وہ اچھا ڈیزائن جو ہم نے کافی سارا یہ ایسپیکٹس لے کے آ رہے ہیں کہ ان کے اندر انکارپوریٹ کیا جائے,
اور پھر فیوچر بلڈنگس کو انرجی ایفیشینٹ بنایا جائے. دیٹ از آن اور گوئنگ. کیا آپ کے مینڈیٹ میں یہ بھی ہوتا ہے کہ کس طرح سے سولر کی طرف لے کر جانا ہے کہ سولر سے آپ اپنے گھر کو چلا رہے ہوں تاکہ آپ کی انرجی ایفیشنسی؟ دیکھیں سولر از پارٹ آف کنزرویشن. بالکل. اس میں سے آپ کو دیر آر ڈیڈیکیٹڈ آرگنائزیشن لائک الٹرنیٹیو انرجی ڈیولپمنٹ. پروونسز کے اندر بھی ایک پورا انرجی ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں. دے ورک آن اٹ بٹ ان کولیبوریشن ود آپ ان کے ساتھ کام کرتے ہیں. چیلنجز کیا ہوتے ہیں آپ کو؟ دیکھیں سب سے پہلے کہ اف ایوری باڈی اسٹارٹ تھنکنگ اباؤٹ کنزرویشن ایفیشنسی, دیٹ از دا فرسٹ تھنگ. بٹ وائی یو آر ناٹ تھنکنگ؟ آپ اپنے گھروں میں وائی یو آر ناٹ تھنکنگ اچھا یہاں پہ دیکھیے یہاں پہ اویئرنیس بھی تو آتی ہے نا. دیٹس واٹ آئی واز ٹرائنگ ٹو سے کہ سب سے پہلے لوگوں کو سینسٹائز کرنا فرسٹ. سیکنڈ بگیسٹ چیلنج از کہ اف یو ریئلی وانٹ ٹو چینج یور ایئر کنڈیشنرز, یور ریفریجریٹرز, یور ہیٹرز, ایوری تھنگ لگتا ہے نا کاسٹ. اور اس میں بھی یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پے بیک پیریڈ از لیس دین 8 months اور 1 year اور 2 years, بٹ اسٹل یو آر ناٹ گوئنگ فار اٹ. تو وہ فائنینسنگ اویلیبل کرنا ڈفرینٹ مینس کہ آپ کو آن بل برڈن نہ رہے, کہ آپ انسٹالمنٹس میں دینا شروع کر دیں, آپ کے لیے کوئی اور میکنزم. سو وی آر ورکنگ آن اٹ کہ فائنینسنگ بیکمز انادر چیلنج فار دیم. سیکنڈ انڈسٹری کے اندر تو اس طرح کے اٹکے چیلنجز ہیں کہ پیپل تھنک لائک بس ہے چیز. اب وہ جب پرائسنگ جب تھوڑی سی امپروو ہوتی ہے تو دین دے ریئلائز لائک وی شوڈ تھنک ان ٹو دیٹ ڈائریکشن, وی شوڈ امپروو اٹ. تو آپ کوئی کولیبریشنز بھی کر رہے ہوتے ہیں نیشنل انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کے ساتھ ان دس پرٹیکولر, اسپیشلی جہاں سے آپ کو ریسورسز مل سکیں؟ دیکھیں اس میں وی ریسنٹلی سائنڈ پروگرام ود ورلڈ بینک, جو پالیسی امپلیمنٹیشن $150 million اس کے اوپر CDWP اینڈ دین آل دس ایکسرسائز ہیز بین اپرووڈ. اسی طرح ڈونرز کے اندر باقی ایجنسیز بھی دے آر ویری فارورڈ لوکنگ. ایشین ڈیولپمنٹ بینک, UNDP, UNFCCC, UNEP, lot of these agencies, Japanese. So lot of these countries, donors, they are really willing to help, and then they sort of help us technically. اور گورنمنٹ کو باقی بھی سپورٹ میں دیتے ہیں کہ ٹو ورک ود اس آن دیز ایجنڈاز. کمٹمنٹ کے طور پہ یعنی انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کمٹمنٹ کے طور پہ سپورٹ کرتی ہیں, یعنی ہم سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کی جب بات کرتے ہیں جیسے اس میں ایک سپورٹ چاہیے ہوتی ہے انٹرنیشنل ایجنسیز کی, تو اس طور پہ نظر آتا ہے. دیکھیں دس از پارٹ آف SDG 7. بالکل ایسے ہی ہے. تو اس کی سپورٹ میں بھی دے ہیلپ یو ود دیٹ. اس کی سپورٹ میں بھی آ رہے ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم جب اویئرنیس کی ہم بات کرتے ہیں, ہم سے بھی فوراً سوال کیا کہ ہم کیوں نہیں کرتے, اس میں دو چیزیں فوراً آ جاتی ہیں, ذرا کاسٹ بھی آتی ہے, ایک اویئرنیس کا بھی معاملہ آتا ہے, لیکن اس میں کمیونٹی لیول کو انگیج کرنا یہ کتنا امپورٹنٹ ہے؟ ویری امپورٹنٹ. آئی تھنک دیر آر ڈفرنٹ ٹیئرس. اوکے, ایک ٹیئر وہ ہے جیسے آپ میڈیا کے تھرو ایک بات کو پہنچا سکتے ہیں, وچ از اے کاسٹلی تھنگ. انیشلی وین یو لک ان ٹو اٹ مینس دس از ناٹ ایزی تھنگ ٹو ڈو. پرنٹ میڈیا, الیکٹرانک میڈیا, سوشل میڈیا از مچ چیپر. اینڈ اف یو لک آر فٹ پرنٹس کہ نکاح کی جو پریزنس ہے انسٹاگرام پہ, فیس بک پہ, باقی جگہوں پہ, یو ول فائنڈ ویری انٹرسٹنگ کہ جی وی آر ایوری ویئر. بٹ دا کوشچن از کہ جو باقی میڈیاز ان کی رسپانسبلٹی ہاؤ مچ دے آر انٹرسٹڈ ٹو ٹیک اٹ فارورڈ. نیشنل رسپانسبلٹی ہونی چاہیے, سب کو کرنا چاہیے. دیٹ از وٹ وی تھنک کہ وہ کلیکٹیولی سب نے جو کرنا ہے. پھر اس کے بعد نیچے آتے ہیں ڈفرینٹ. ابھی جیسے ہم یونیورسٹیز کے ساتھ MOUs سائن کرتے ہیں, ادھر سیشنز کرتے ہیں, اسکولز میں جاتے ہیں ان کے ساتھ سیشنز کرتے ہیں. پھر اسی طرح پروونشل لیول کے اوپر ایجنسیز ہیں جو ہمارے ساتھ کام کر رہی ہیں, وہ جاتی ہیں کام کرتی ہیں. بٹ اٹس ناٹ سم تھنگ یو ڈو فار ون ڈے اینڈ دین یو فارگیٹ اباؤٹ اٹ. ناٹ ایٹ آل. یہ تو پالیسی ہے جو کہ تسلسل اس کا ہوگا, چلنا بڑا ضروری ہے. مائنڈ سیٹ چینج کرنا اوبویسلی یہ بھی بڑا چیلنجنگ ہوگا کہ کمیونٹی کی ہم بات کریں کس طرح سے مائنڈ سیٹ چینج کیا جائے لوگوں کا. بالکل کمیونٹیز کا مائنڈ سیٹ. آئی تھنک دیر آر ٹو تھنگز. آپ جیسے نہیں ابھی میٹرو اسٹور پہ جائیں, آپ 30,000 کی شاپنگ کرتے ہو, کہتے ہیں 3 شاپر ملیں گے $50 کا. ہم کہتے ہیں نہیں, آپ تھوڑا سا کہتے ہیں اگلی دفعہ گھر سے لے کے آئیں گے. ٹھیک ہے. سو آئی تھنک تو پرائسنگ گیوز یو اے سگنل. اینڈ سیکنڈلی یور اون اویئرنیس کہ جی اتنی چیزیں ہیں. پھر دوسرا ایک اور بھی آئی تھنک چیلنج جو کنزیومر سائڈ یا سوسائٹی کے لیے ہے کہ کیا آپشنس اویلیبل ہیں جن کے تھرو ایفیشنسی لے کے. وہ بڑا اہم ہے. ہاں, تو اگر وہ آپ پرائسنگ کر دیں اور آپشنس کا پتہ نہ ہو تو فائدہ نہیں ہے. تو آپشنز ہونی چاہیے. آپشنز بھی ہیں, آپشنز بھی ہیں. آپ ظاہر ہے بہت اچھا, بہت شکریہ سر ساتھ موجود ہے. بڑا اہم موضوع ہے کہ ظاہر ہے سب سے پہلے تو ایک چینج لانا ہے سوچ میں کہ کیسے یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے, آنے والی نسلوں کے لیے فائدہ مند ہے, پاکستان کے لیے فائدہ مند ہے. پھر اس پر کام ہوگا اور ہو رہا ہے.